علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرات محترم، آج سورۃ الانعام کے حوالے سے چند مضامین ذکر کریں گے جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اگر انعام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں، اور انعام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانور۔ یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جانوروں سے متعلق کافی سارے احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوا ہے۔ الحمدللہ کہہ کے اس کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا بھی آغاز ہوا ہے۔ اصل آغاز تو 113 سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، لیکن اس کے بعد جو پہلی آیت ہے، عام طور پر علوم القرآن جنہوں نے لکھے ہیں انہوں نے اسی کو پہلے شمار کیا کہ آغاز کس کے ساتھ ہو رہا۔ انڈیا کے اندر ایک تحریک چلی، اس کے اندر ہندوؤں کا ایک رہنما تھا دیانند سرسوتی۔ اس نے ایک اعتراض کیا قرآن پاک پر۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ اپنی تعریفیں خود ہی کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو اس نے یہ لفظ ادا کر دیا، اس نے کہا کہ یہ اپنی تعریفیں خود ہی کرتا، اپنے منہ میاں مٹھو جیسے بنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اعاذنا اللہ منہ۔ تو اس سے جواب اس کو یہ دینا تھا کہ اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے یا یہ خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ لوگوں یہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے یہ کس نے کیا ہے۔ آگے ذکر ہے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی نے یہ روشنی اور اندھیرا، یہ سب آگے وضاحت ہے۔ اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس ایک اللہ نے کیا ہے، اس لیے سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اس کا جواب دیا۔ اس نے سورۃ الفاتحہ پر یہ اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی تھی۔ تو اس کو کہا کہ اگر کوئی سکھانے والا، درخواست سکھانے والا یہ لکھواتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، مؤدبانہ التماس ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں آ سکتا، تو اب جب وہ یہ سکھا رہا ہوگا کہ بخدمت جناب بچوں لکھ لو، تو کیا وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے یا صرف علم دے رہا ہے؟ علم دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا، لوگوں جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اس طرح مانگتے ہیں، الحمدللہ کہہ کے مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان اس نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ سورت جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بڑے مسائل، تین بڑے جو لوگوں کے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا۔ ایک وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، ایک وہ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، ایک وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ آسمان اس نے پیدا کیا ہے، زمین اس نے پیدا کیا ہے، ان میں غور و فکر کرو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ ان میں توحید، اگر تمہیں اللہ نے عقل دی ہوئی تو تم سوچ سکتے ہو۔ اور تین چیزوں کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز انسان کی سوچ، جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں ضمیر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے، ایک صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا کرے گا، دل کی طرف، اشارہ الی صدرہ، دل کی طرف اشارہ کیا، یہ اندر موجود ہے۔ اگر تیرا دل زندہ ہوا تو تجھے اشارہ کرے گا یہ بات کام صحیح نہیں کر رہا میاں تو، اور اگر دل ہی گناہ کر کر کے کالا ہو گیا تو پھر نہیں وہ تجھے بتائے گا۔
اور دوسری چیز انسان کے یہ کان ہے جس سے وہ انبیاء کی باتیں سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنتا ہے۔ اور تیسری یہ انسان کی آنکھ دی ہوئی ہے کہ ارد گرد دیکھ، زمین کو دیکھ، آسمان یعنی آسمان کو دیکھ، اس کی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھ، کہ کیسی خوبصورت چیزیں بنی ہیں، یہ کوئی ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے، اس کے علاوہ خود بخود ہی وجود میں نہیں آ سکتے۔ تو اسی لیے جو بندہ اس کو بروئے کار نہیں لے کے آتا تو فرمایا تھا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ جب ان لوگوں کو یہ دل دیے تھے سوچنے کے لیے، یہ انسٹنکٹ اندر موجود تھا، تو انہوں نے سوچا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، دل پہ مہر لگا دی پکڑ کے۔ نہیں سوچنا، استعمال تو کرتے نہیں، واپس دے دو۔ تمہیں کان دیے تھے، تم نے رسول کی بات کو سنا ہی کوئی نہیں، تم نے وحی کو سنا ہی کوئی نہیں، نہیں وَعَلَى سَمْعِهِمْ، کانوں کو بھی بند کر دیا۔ جب استعمال کوئی نہیں کرنا تو واپس دے دو یہ چیز۔ اور تمہیں آنکھیں دی تھیں، تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہی نہیں زمین و آسمان کی طرف۔ تو جب تمہیں دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں بس ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، تجھے بس مال ہی مال نظر آنا ہے حضرت انسان، تو ٹھیک ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، پردہ ڈال دیا آگے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں جو مانتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں ایک واقعہ اصل میں ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی آنکھ کھول تو زمین و آسمان کی طرف غور کر، تجھے خدا کے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جب تک 4 دفعہ ہم ان کا نام نماز میں نہ لے لیں، ہماری نماز نہیں ہو سکتی درود ابراہیم میں۔ اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اتنی آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں کے آنے کے بعد اللہ نے ان پہ وہ کرم کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کرم طلب کرتے ہیں۔ ترجمہ آتا نا، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ رحم فرمانا، اور ان کی آل پہ وہ رحم فرمانا جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ رحم فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحم فرمایا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ کیا رحم تھا، بڑی آزمائشیں آئیں۔ باپ، سگا باپ موجود ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا نام آزر تھا اور وہ بت بناتا تھا۔ اب باپ کی انسان قدر کرتا ہے، اور نبی تو ویسے بھی کر، تو کہا کہ یہ اتنی بڑی آزمائش آ گئی کہ وہ باپ بت بناتا ہے۔ 1 سال بعد میلہ لگتا تھا، وہ میلے کے لیے چل پڑے، انہوں نے کہا چلائے آپ بھی ساتھ چلیں۔ یہ تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، یہ جب جوان ہوئے نا تو ان کو سمجھائیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ کہیں نہیں جی تمہیں کیا پتا۔ جیسے ہوتا ہے نا، جو نہیں ماننے والا ہوتا تو اس کو سب سے پہلے تان یہ کیا جاتا ہے، وہ اینی تیری عمر دی جنہ میرا تجربہ ہے۔ اور نے کہا تینوں کی پتا؟ وہ کہنے لگے کہ اچھا کس کی عبادت ہے؟ یہ دیکھو، یہ جو آسمان کے اوپر ستارے نظر آ رہے ہیں یہ خدا ہے، یہ جو چاند نظر آ رہا ہے یہ خدا ہے، یہ جو سورج نظر آ رہا ہے یہ خدا ہے۔ اور ان کے ایک بڑے شہر کا نام شماس شہر تھا۔ شمس ہوتا نا سورج، تو انہوں نے نام ہی اس کے نام نسبت سے رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ خدا بنائے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے باہر رات، کہنے لگے کہ یہ جو ستارہ نظر آ رہا ہے نا، اچھا ہذا ربی، یہ پھر میرا رب ہے۔ یہ تم کہتے ہو نا کہ یہ میرا رب ہے، یہ الزامی طور پہ کہا ہے، انہوں نے خود نہیں یہ کہا، یہ الزامی طور پہ سمجھانے کے لیے ان کو کہا لگتا ہے یہ مان گئے ہماری بات۔ جس وقت وہ ٹمٹماتا بجھ گیا، کہنے یہ تو بجھ گیا، بجھنے والے کو تو نہیں نا خدا ہو سکتا، اس کی تو روشنی ختم ہو گئی ہے۔ خدا کے فیض ختم نہیں ہوتے، خدا کی دی ہوئی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے دماغ میں بھی سمجھ لگ رہی کہ یار واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اور چاند کی طرف دیکھنا، اچھا یہ زیادہ چمک آ رہی ہے نا، یہ لگتا ہے یہ خدا ہے۔ کس چیز کو بروئے کار لا رہے ہیں؟ ان آنکھوں کو، اور دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کو، اور ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں۔ کیسی تبلیغ کی، اللہ نے سارا مکالمہ قرآن میں ذکر کر دیا۔ جس وقت وہ بھی بجھ گیا، جب سورج نکلے گا اس کی روشنی تو مان پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کہ یہ جو سورج نظر آ گئی، اتنی روشنی، ایسی حرارت، اس کی حرارت کی وجہ سے انسان کو بھی فائدہ ملتا ہے اور زمین کو بھی فائدہ ملتا ہے، یہاں سے کھیت خلیان اگتے ہیں اور بڑا کچھ ملتا ہے۔ فَهَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ پھر اس کا مطلب سب سے بڑا خدا ہے نا۔
وہ کہنے ہاں 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 بالکل صحیح بات کر رہے ہو. تو جس وقت رات ہوئی تو وہ بھی غائب ہو گیا. کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں جس چیز کے اس چیز کے سے کہ جو تم شرک کرتے ہو. اب ان کو لگ سمجھ گئی ایک دفعہ کہ یہ واقعی جو ہے ہم غلط کر رہے ہیں. جو خود ایک مدار میں تیر رہے ہوں اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ وجود میں آیا ہے نا، لیکن سوچ نہیں آئی. اس کے بعد انسان کو کہا کہ بھی ان آنکھوں سے دیکھ کے زمین آسمان کو تو دیکھ لیا، اب زمین کو دیکھ. زمین کے اندر دو چیزیں ہیں غور کرنا. پہلی چیز زمین سے نکلنے والی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فصلیں ہوتی ہیں، اور فصل جب بھی کوئی آتی ہے تو وہ دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک دانہ ایک گٹھلی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی ہے اس چھوٹے سے دانے کو ایسے پھاڑ دیتا ہے، اس گٹھلی کو ایسے پھاڑ دیتا ہے، اس میں سے زندگی پیدا کر دیتا ہے. کوئی پیدا کر کے دکھایا، کوئی مائی کا لال کے اس میں سے پیدا کر کے دکھا. فرمایا پھر وہ وہی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، بڑے خوشوں والے بغیر خوشوں والے، یہ اللہ پیدا کر رہا ہے. پھر ساتھ نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات بتاتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اس سے متعلق جو باقی احکام و مسائل ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا اشارہ کر دیتے ہیں. فرمایا اب یہ جو فصلیں ہیں جو رب نے پیدا کی ہیں ان کو سوچ یہ کسی نے نہیں کی، یہ اللہ نے کی ہیں، لہذا تو عید کی طرف آ جا. اور اگر تو عید کی طرف آ گیا ہے تو اب ان فصلوں کے اوپر تو نے عشر بھی دینا ہے. ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس وقت یہ فصل کی کروپنگ کی جائے گی، ایسے کٹنگ کی جائے گی تو اس دن ہی اس کا عشر نکالنا ہے. عشر بمانا یعنی اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. 10 بڑے بڑے ڈھیر ایک جیسے لگا دو یا اتنے ڈھیر لگا دو کہ جو 10 پہ آرام سے تقسیم ہو جائیں، اور ایک جو بہترین ان میں سے ہو تو وہ سورۃ توبہ میں آ رہی آیت جن کو دینا ہے آپ نے. اس کے بعد کہا کہ زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں. ابھی نہیں، تم صرف تمہاری نا جانور تمہارے مشاہدے کے اندر ہیں، تمہارے استعمال کے اندر بھی ہیں، تو ان جانوروں کی طرف دیکھو. جانور کس نے پیدا کیے ہے؟ کہ کون سی ایسی ذات تھی کہ جس نے ان کی پشت کو ٹیبل بنا دیا. ٹیبل ہوتا ہے نا، وہ ایسے ٹانگیں ہوتی ہیں اوپر سے بنے ہوتا ہے، تو ٹیبل اس کے اوپر چیز رکھیں تو ایسے کر کے آرام سے لے کے جا. کس نے ان کو یہ پیدا کیا ہے؟ کوئی تو ایسی ذات ہے نا، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کر دیا اور ان کو ایسے کھڑا کر دیا، کچھ کو زمین پہ لٹا دیا. یہ جانور تھے، ان کے اندر غور و فکر کرو. اور تمہاری جو شرک کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت قسم کا جواب دیا. کہا تمہاری اپنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس مخلوق میں سے بعض کو غیر اللہ کے نام کے لیے خاص کر دیتے ہو کہ جی یہ ہمارے فلاں بت کے لیے خاص ہے. ہذا للہ بزعمہم وہذا لشرکائنا، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے جانور خاص کیا ہے، یہ ہم نے اپنے بتوں کے لیے خاص کیا ہے جو اللہ کے شریک ہے. نعوذ باللہ. بھئی شریک تو وہ ہوتا ہے، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے تو چلو یہ اس کے لیے ہو گیا. کچھ بیچ میں سے جانور اگر کسی بت نے پیدا کیے ہوتے تو وہ اس کے لیے ہوتے نا. جب اس نے پیدا ہی کچھ نہیں کیا تو دیتے کیوں اس کو؟ اور کہا پھر اس سے بھی پوری حرکت کرتے ہو جو تم نے اللہ کے لیے لگایا ہوا ہے. ایک تم نے اس کے شریکوں کے لیے لگایا ہوا ہے، جو اس کے شریکوں کے لیے بتوں کے لیے لات منات عزا ہبل اور اس قسم کے بتوں کے لیے لگایا ہوا ہے تو وہ تو ان کو پوری کی پوری چیز دے دیتے ہو. لیکن اگر ان میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ والا حصہ اٹھا کے جو تم نے خود ہی غلط تقسیم کی ہوئی تھی اس میں سے بھی اٹھا کے ان کو دے دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کو کچھ بھی نہیں اب پہنچے گا. اگر تم کر بھی دو گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پہ بھی کرو گے اب نہیں پہنچے گا، کیونکہ تم نے بتوں کے ساتھ رکھا ہوا. وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو. اس مسئلے کو تم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، بڑا غیرت والا مسئلہ ہے، ایسے اٹھا کے دے دیتے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی ایک اور بے وقوفی کا تذکرہ کیا کہ اس قدر کین اور کننگ قسم کے لوگ ہیں، اس قدر کو دماغ کے اندر وہ کمینگی بھری ہوئی ہے. یہ میں سخت لفظ نہیں استعمال کر رہا، بالکل صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو یہ مادائیں ہیں اور یہ جو ہے ان کے جو پیٹوں میں جو کچھ بھی ہوگا پہلے خاص کر دیتے ہیں، جڑا ہوئے گا یہ بت کو دے دیں گے یا اللہ کے نام دیں گے. تو انہی بتوں کے ناموں کے لیے جو چیزیں خاص کر رہے ہو ان میں سے بعض کو کہتے ہو کہ جب یہ پیدا ہوگا پھر اگر اس کو ذبح کیا جائے گا تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتیں اس میں سے نہیں کھائیں گی. پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہو کہ جب وہ مردہ ہو جائے تو کہیں جی یہ دونوں مل کے کھا لیں گے. بھائی یہ بت کیا کر رہے ہو تم؟
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8، جب میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی ایک ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جس سے توحید کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ساتھ ہی اگر اس میں سے مسائل ہوں تو وہ بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی مسئلہ بیان کر دیا 8 ازواج، کہ یہ جو آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے نا، ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا کہ کون کون سے جانور ہیں جن کی آپ نے قربانی کرنی ہے۔ 8 ازواج کہ 4 وہ جوڑے ہیں، 4 ہیں، جب جوڑے ہوں گے تو 2 2 2 2 کتنے بن گئے؟ 8، تو یہ 8 آپ نے جانور قربان کرنے ہیں۔ اونٹ ہے، گائے ہے، اور اسی طرح بکری ہے، اور اسی طرح اون والی میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے ہاں، ایک دمبا بھی آ جاتا ہے اور ایک کیا چیز آ جاتی ہے؟ چھترا بھی آ جاتا ہے۔ کہا کہ یہ مذکر ہوں یا مؤنث۔ اچھا، یہاں ہمارے معاشرے میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو مذکر ہے یہی صحیح ہے، اس کو دیکھ کے دھیان سے کرنا چاہیے۔ بھئی یہ دونوں برابر ہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الابل 2 ومن البقر 2، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں برابر کر دیے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فرق کرنے والے ہیں؟ اب مسئلہ ایک پیدا ہو سکتا تھا کہ جو مادائیں ہیں جب وہ ذبح کی جائیں گی، اللہ کے راستے کے اندر قربانی کی جائے گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بری ہو، بس میں اس سے زیادہ نہیں لفظ بول سکتا، بچے ہوتے ہیں تو وہ بری ہوتا، اس کا کیا کریں گے؟ اس کے پیٹ کا کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ وہ جو پیٹ کے اندر بھی موجود ہے وہ حلال ہے، اگر دل کرتا ہے استعمال کر سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ میں تو نہیں بتا سکتا نا، کیونکہ میرے پاس تو اختیار، نہ میں نے جانور پیدا کیا، نہ میرے حکم پہ کوئی کام کیا جائے گا، وہ میرے مالک ہے جس نے یہ سب کچھ فرما دیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اس کے بعد کہا کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے، اور کہا کہ جو مردار کے ساتھ ساتھ ایسی چیز ہے کہ جو خون ہے وہ بھی حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام کا ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہ بتانے کے بعد کہا کہ جو خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان کو کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں، اور یہ 4 چیزوں کا نام لے دیا۔ اب یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کو کہتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا؟ یہ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو قرآن کا خود بخود انکار ہو گیا۔ اور پھر وہ یہاں پہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اصلاً اس کے علاوہ آپ کی طبیعت مانتی ہے استعمال کریں، نہیں مانتی نہ استعمال کریں، لیکن 4 چیزیں صرف حرام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں تو اس میں تو کھوتے کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نا جیسے حدیث چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں پہ گرا دیا جہاں پہ انسان خود ہی اپنی نظروں سے گر جائے۔ یہ کس نے بتایا ہے گدھے کے حرام ہونے کا؟ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے آیات سے جب مسئلہ نکال رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس نہ کرو، حضور کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اذان بھی مکمل نہیں ہوتی، نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ جو کہہ دیں گے وہ ماننا پڑے گا، اور ماننا پڑے گا، مجبوری نہیں ہے۔ انہوں نے ہم پہ شفقتیں اتنی کی ہیں، رب نے ان کو چنا ہوا ہے، جب اللہ جس کو بڑا چن لے وہی بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے متعلق کچھ بتایا کہ یہ ان کی خرابیوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ جانور حرام تھے، اور جو جانور حلال بھی تھے نا جیسے بکرا وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائش ڈال دی کہ ان کی جو بڑی جو چربی کا حصہ نا وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اچھا اب انہوں نے ایک بڑا فراڈ کیا، یہودیوں نے کیا فراڈ کیا؟ ان کو کہا تھا کہ یہ جو انتڑیوں کے ساتھ چربی لگ جاتی ہے نا، ہلکی گھومی ہوتی ہے چربی جو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، یہ استعمال کر سکتے تھے، ان کو اجازت دے دیں۔ کہا کہ جو ان کی پشت کے اوپر وہ جیسے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں جن کی کوہان سے بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ جانور کی جو چربی لگی وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہڈیوں کے ارد گرد جو چربی لگی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چربی کے ذخائر ہوتے ہیں جیسے چکی ہوتی ہے دمبے کی، اس طرح کے جو یعنی کافی سارے ہوتے ہیں، یہ پہلے وقتوں میں آئل کا کام دیتے تھے، اس کو نا پگھلا کے آئل بنا لیتے تھے۔ تو کہا کہ یہ باقی ساری کی ساری چربیاں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اب یہودی جو ہے ہمیشہ سے خرابیاں پیدا کرتے ہیں، میں نے کچھ واقعات پہلے بھی ذکر کر دیے، اب ایک اور سنیے انہوں نے کیا خرابی پیدا کی۔ انہوں نے وہ چربی اکٹھی کر لی کہ یہ حرام ہے، ہاں جی،
اچھا اس کو کہا یہ چربی حرام ہے نا، تو اس کو پگھلا کے اس کا آئل بنا لیا، اور آئل بنا کے کہنے لگے چلو اس کو فروخت کر لیتے ہیں۔ یعنی دھوکہ دینا، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی وجہ سے ایسے دھوکوں کی وجہ سے ان کو سزائیں ملتی ہیں، اور دل ایسے سخت ہو گیا کہ نبی کی بات پہ اثر کیا ہونا ہے، ان کو غصے میں آ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یقتلون، پر سنا ہے نا، یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین، وہ کتنے ہی نبیوں کو ایسے ہی مار دیا کرتے تھے، شہید کر دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں ان کو سمجھا دی، اور یہ بتانے کے بعد ان کو بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے ہمارے خیال میں جو رسول کا ایک تصور ہے وہ ہونا چاہیے۔ کیا تصور ہے جی؟ کہتے جی ہمارے خیال میں رسول وہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہر بات کا مستقل علم ہو، اور جو ہر چیز پر پوری طرح اختیار رکھتا ہو، اور جس کے کہنے کے اوپر مردے ایسے زندہ ہو جائے ہوں، اور ہمارے باپ دادا ایسے زندہ ہو اور ہمارے سامنے آئیں، پتہ لگے جی یہ نبی ہے۔ یا پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ بھی نہیں بات، فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں باتوں کا جواب دیا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیے، اسی صورت میں آتا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، ان کو کہیے میرے پاس کو تو اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، وہ تو رب مالک ہے، اس کے خزانے تو اس کے پاس ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا مالک تو نہیں ہوں، میں تو نہیں غیب کو جانتا، ساری کے سارے غیب کو مجھے کیسے پتہ ہے؟ اور کئی ایسے واقعات زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پیش بھی آئے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے نا سب چیزیں، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ان کے تیسرے اعتراض کا جواب دیا، وہ کہتے تھے کہ فرشتہ بنانا چاہیے، تو فرمایا کہ اگر اللہ فرشتے کو بنا دیتے پھر تم نے کیا کرنا تھا؟ تم نے کہنا تھا یہ تو فرشتے ہیں، یہ صبر کرتے ہیں، یہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ روزے رکھ لیتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں جی، ہم انسان سڑک کو تو صبر ہی نہیں ہوتا، یہ فرشتے ہیں، انہوں نے تو کمانا کوئی نہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کی تو اولاد کوئی نہیں، ان کا تو نکاح کوئی نہیں، یہ سارے معاملات ہمارے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو کہ تمہاری اصلاح کے لیے تم میں سے بنانا تھا، لیکن مقام تم میں سے نہیں ہونا تھا، مقام فرشتوں سے بھی بلند ہونا تھا۔ بات مقام کی ہوتی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات کہتے ہو تو پھر وہیں سے ہونا تھا نا، یعنی تم اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہہ لو اور حضور کو اس میں سے نکال دو، کوئی سمجھ والی بات ہے بلا؟ اس کے بعد کہا کہ چوتھا اعتراض تمہارا یہ تھا کہ مردے زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، فرشتے کیا نازل کرتے، یہ مردے بھی ان سے باتیں کرتے، جو یہ طلب کرتے وہ ان کی بات پوری ہو جاتی، انہوں نے تب بھی ایمان نہیں رکھنا تھا۔ جب دل ہی بند ہو گئے، اطاعت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، تو انہوں نے ایمان کیا لے کے آنا تھا؟ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک تجویز کروں گا، آیت نمبر 151 اور 152 معاشرتی احکام کے اوپر ہے، وہ چونکہ دوبارہ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اس کا تذکرہ کریں گے، صرف میں ان کی گنتی کر دیتا ہوں کہ اپنے شرک نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے کیا حرام کیا، شرک حرام کیا، شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی حرام کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرنا، ہم تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں تو انہیں بھی ہم دیں گے، تم نے کون سا خود اپنے پاس سے دینا۔ اور پھر کہا کہ تم نے فحاشی کے قریب نہیں جانا، چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو، چاہے چپ کے اکیلے میں بیٹھے موبائل پہ سکرولنگ کر رہے ہو، کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، کسی خاتون کو یا خاتون بندے کو ٹیکسٹ کر رہی ہو، اللہ کا خوف کرنا، یہ حرکتیں مت کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ جن کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ اعمال ایسے اڑا دیے جائیں گے ہوا منصورہ۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ تنہائی میں جا کے، لوگوں کے سامنے بڑا ٹھیک ہے رکھ رکھا ہو، جب تنہائی میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیتے ہو، ختم اعمال ضائع ہو گئے۔ ساری زندگی انسان لوگوں کے سامنے گزارتا ہے، تھوڑا سا حصہ اکیلے گزارتا ہے نا، تو اب یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا۔ اس کے بعد کا یتیم کا مال نہیں کھانا اور اچھے اچھے احکامات، یہ آیت نمبر 151 اور 52 صرف جا کے ترجمہ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ آخر میں کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت ذکر کی، کہا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور کوئی چیز ہی نہیں، ان صلاتی میری نماز بھی، و نسکی میری قربانی بھی، اور یہ تو باتیں ہی کچھ نہیں ہے، میری زندگی اور موت بھی رب العالمین کے لیے ہے۔ بس یہ جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنے والی کیفیت ہے نا، دعا کرے اللہ ہمیں عطا فرما۔ ایک ہی نبی ہے، آخری جملہ ذرا توجہ سے، ایک ہی نبی ہے
کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایک ہی نبی اور ہیں قرآن میں، ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ ہے، جب وہ سب کچھ رب کی سپرد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔